اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانہ کل غنیمت و فضل و کاشف کل عظیمت و عزل احمدہ علی عواطف کرمہ و ثوابہ نعمہ وَأُؤْمِنُ بِهِ أَوَّلًا بَاقِيًّا وَأَسْتَهْدِيهِ قَرِيبًا هَادِيًّا وَأَسْتَعِينُهُ قَادِرًا قَاهِرًا وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ كَافِيًا نَاصِرًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلَى رَبِّ الْحُسَيْنِ وَعَلَى جَدِّ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَبِّ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أُمِّ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَخِيِّ الْحُسَيْنِ وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شيعة الحسين وعلى محب الحسين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت صلوات بلند آواز سے تلاوت نعرہ تکبیر بلند آواز سے مل گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند آواز سے مل کے نعرہ حیدری آواز بلند صلوات درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کے واجب سمجھ کے نہیں اوجب سمجھ کے زحمت سمجھ کے نہیں رحمت سمجھ کے بلند آواز سے آل محمد کی ذات پہ درود بھیجیے ان ہستیوں پہ درود پڑھنا ہے جن کی وجہ سے درود میں دم درود آئے بلند آواز سے مل کے درود بھیجیے اجازت سے امام بارگاہ سرائے حق میں شاہی محلہ کوٹلی آزاد کشمیر میں 1445 ہجری کے عشرہ محرم کی آج چھٹی نشست سے میرا بیان کلام سماعت فرما رہے ہیں موضوع سخن حدیث رسالت امام ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے کیوں؟ کیونکہ علی کا ذکر مجھ نبی کا ذکر ہے اور میرا ذکر جلی کا ذکر ہے اور جلی کا ذکر ایمان ہے تو اسی حدیث کی تناظر میں ہم نے آئندہ مجالس میں بھی اہل بیت رسالت کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے اسی گھرانے کے ہم نے فضائل پڑھائے تو بابر بھٹی صاحب میں اس علی کی کیا فضیلت بیان کروں کہ جو علی دنیا میں آئے اور اللہ کو قسم میں اٹھانے پڑ جائے چھوٹی سی آیت پڑھنے لگا ہوں جہاں جہاں مشری فرمایا بھیجا ہوا ہر جملہ وصول کرنا ہے بولا ہوا لفظ لوہے دل میں لکھنا ہے بات جملہ فکرہ سمجھ میں آئے تو پھر ایسے بولنا ہے کہ پتہ چلے میرا خطاب علی رضی اللہ پڑھنے والوں میں ہے پوچھنے والوں میں نہیں ٹھیک ہے مانی بھائی گواہ ہیں طبیعت آج ڈاکٹر بہت زیادہ علی خراب طبیعت ہے سکت نہیں ہے پڑھنے کی لیکن بھٹی صاحب اس ذکر مقدس کو شفا کی سیڑھی بناؤں گا لیکن وہ ہوگا اسی صورت میں کہ آپ کے چہرے پر جو تھکن جو بیزاری کے نقوش اسے چھوڑ ڈالیے ہر شخص کے ماتھے پہ لفظ مجلس امام حسین لکھا ہونا چاہیے پھر جہاں تک ہو سکے گا میری کوشش ہوگی میں زیادہ سے زیادہ آسان طریقے سے گفتگو کروں گا آپ سے تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی
اپنی لارے اور بے عیب کتاب ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اے میرے حبیب مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں حبیب مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، پروردگار مکہ شہر کی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ میرے حبیب میں مکہ کی قسمیں اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس مکہ کے ساتھ تیری یادیں وابستہ ہیں۔ کبھی دیکھتا ہوں کہ مکہ کی اس گلی سے گزر رہا ہے، کبھی دیکھتا ہوں مکہ کی اس گلی سے گزر رہا ہے، کبھی دیکھتا ہوں مکہ کی اس بازار سے گزر رہا ہے، اس موڑ سے گزر رہا ہے، مکہ کی اس وادی سے گزر رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، کیوں قسم کھائی؟ وانت حل بهذا البلد، اس لیے کہ تو اس شہر میں رہتا ہے۔ تیری یادیں وابستہ اس شہر کے ساتھ، تو اس شہر کی گلیوں میں چلتا پھرتا رہا ہے۔ اب یہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ چلنے کے لیے بندے کے قدم ہونے چاہیے۔ جب رسول مکہ کی گلیوں میں چلا، یقیناً رسول قدموں سے چلا، تو یہیں پہ فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ جس جگہ میرے نبی کے قدم آئے وہ اتنی محترم کہ اللہ قرآن میں قسم اٹھائے لا اقسم بهذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، کیوں؟ وانت حل بهذا البلد، اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں میں تو چلتا رہا ہے، اس شہر کی گلیوں سے تیری یادیں وابستہ ہیں۔ تو بابر بھٹی صاحب میں نے کہا کہ جس جگہ رسول کے قدم آ جائے وہ تو اتنی محترم کہ اللہ قرآن میں قسم اٹھائے، اور جن کے منہ میں رسول کی زبان آ جائے قدموں کے اندر تو جوتوں کا تو بات ہے نا، لیکن زبان سے قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ جس جگہ نبی کے قدم آ جائے وہ اتنی محترم کہ اللہ قرآن میں قسمیں اٹھائے، اور جس کے منہ میں رسول کی زبان آ جائے اس کی عزت باقی سب کیا ہونی چاہیے، اس کا مقام کیا ہونا چاہیے۔ لا اقسم بهذا البلد، اے میرے بھی مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، وانت حل بهذا البلد، اس لیے کہ تو اس شہر میں رہتا ہے، اس شہر کے ساتھ میری یادیں وابستہ ہیں۔ پھر آگے لگا والد وما ولد، اللہ کہتے ہیں ایک والد کی قسم، ایک ولد کی قسم، ایک والد کی قسم، ایک مولود کی قسم، جو خاموش ہو گئے، ایک والد کی قسم، ایک بیٹے کی قسم، ایک باپ کی قسم، ایک بچے کی قسم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، اے حبیب مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، اس لیے کہ تو اس شہر میں رہتا ہے، ووالد وما ولد، ایک والد کی قسم، ایک ولد قسم۔ کوٹ کی آزاد کشمیر کی لیشیت سنی دوستو، میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ پیارے خالق، قسم کھانی ہے تو توریت کی کھا، قسم کھانی ہے تو زبور کی کھا، قسم کھانی ہے تو انجیل کی کھا، قسم کھانی تو قرآن مجید کی کھا، قسم کھانی ہے تو قلم کی کھا، قسم کھانی تو لوح کی کھا، قسم کھانی تو کعبہ قوسین کی کھا، قسم کھانی تو مقام ادنا کی کھا، قسم کھانی تو سدرۃ المنتہا کی کھا، قسم کھانی تو میرے خاموش مجمع کی کھا۔ قسم کھانی ہے تو میرے خاموش مجمع کی کھا کہ جو مجھے تو بلواتا ہے خود بولتا نہیں۔ ایسے شہر کی مجھے قسم کھانے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ ابو جہل بھی شہر میں رہتا ہے؟ ایسے شہر کی مجھے قسم کھانے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ ابو جہل اس شہر میں، ابو لہب اس شہر میں، ابو سفیان اس شہر میں، ایک اور ابو اس شہر میں، مشرک اس شہر میں، کافر اس شہر میں، نبی کے جانی دشمن اس شہر میں۔ ایسے شہر کی مجھے
نبی کے جانشین اس لیے قسم نہیں بلکہ میں نے اس لیے قسم کھائی ہے کہ اس شہر سے علی آیا, علی کا ابا آیا. اگر میرے شیعہ سنی دوست اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نبی کا فرمان سناؤں گا. نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ولا یحبدان ولا یمجسان. نبی فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو, جہاں پیدا ہو, جیسے پیدا ہو, جب پیدا ہو, جس گھر میں پیدا ہو, وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہو. نہ یہودی ہوتا ہے نہ مجوسی ہوتا ہے, وہ مسلمان ہوتا ہے. یہیں پہ میری بات نہیں ہے بھٹ صاحب. اگر اللہ کسی کو کافر بنا کے پیدا کرے اور وہ کلمہ نہ پڑھے گا پھر کافر کا قصور ہی نہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے اسے کافر پیدا کیا ہے. واقع صاحب اگر اللہ کسی کو مشرک بنا کے پیدا کرے مانی بھائی اور وہ لا الہ نہ کہے تو مشرک قصور نہیں, اللہ نے اسے مشرک پیدا کیا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ میں نے حدیث پڑھ دی کل مولود یولد علی فطرت اسلام, کہ ہر بچہ فطرت اسلام میں مسلمان پیدا ہوتا ہے. جیسی گود ہوتی ہے ویسا مذہب ہوتا ہے. جیسی گود فاروق صاحب, جیسی گود ویسا مذہب, جیسی تربیت ویسا مذہب, جیسا کردار ویسا مذہب, جیسا ماحول ویسا اثر. ماں باپ مشرک تو بچہ مشرک, ماں باپ کافر تو بچہ کافر, ماں باپ یہودی تو بچہ یہودی, ماں باپ مجوسی تو بچہ مجوسی, ماں باپ سیکس تو بچہ سیکس, ماں باپ یہودی تو بچہ یہودی, ماں باپ انگریز تو بچہ انگریز, ماں باپ عیسائی تو بچہ عیسائی, ماں باپ بریلوی تو بچہ بریلوی, ماں باپ شیعہ تو بچہ شیعہ. جیسی گود ویسا مذہب, جیسی تربیت ویسا مذہب, جیسا کردار ویسا مذہب, جیسا ماحول ویسا اثر. دو بچوں کی ابو طالب نے پرورش کی, دو بچوں کی ابو سفیان نے پرورش کی. جنہیں ابو طالب نے پالا ایک محمد بنا, دوسرا علی. جنہیں ابو سفیان نے پالا ایک معاویہ بنا, دوسرا یزید. حسن شیعہ ہے جیسے آپ نے تربیت کی تو میں نے کہا جیسی تربیت ویسا مذہب, جیسا کردار ویسا مذہب, جیسا ماحول ویسا اثر. ماں باپ مشرک تو بچہ بھی مشرک, ماں باپ کافر تو بچہ بھی کافر, ماں باپ یہودی تو بچہ یہودی, ماں باپ مجوسی تو بچہ مجوسی, ماں باپ بریلوی تو بچہ بریلوی, ماں باپ شیعہ تو بچہ شیعہ. جیسی گود ویسا مذہب, جیسی تربیت ویسا مذہب, جیسا کردار ویسا مذہب, جیسا ماحول ویسا اثر. دو بچوں کی ابو طالب نے پرورش کی, دو بچوں کی ابو سفیان نے پرورش کی. جن کی ابو سفیان نے پرورش کی ایک معاویہ بنا, دوسرا یزید. جنہیں ابو طالب نے پالا ایک سلطان الانبیاء, ایک سلطان الاولیاء. دیکھیں ابو طالب کی تصویر کے دو رخ ہیں, ابو طالب کے کردار کے دو نمونے ہیں. ایک کا نام ہے محمد, ایک کا نام ہے علی. نہیں اگر میں آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتا تو اتنا وقت لگانے کا فائدہ ہی نہیں, اس لیے تو خاموش بیٹھے. دیکھیں بھائی ادھر معاویہ کھڑا کر, ادھر یزید, دونوں کا کردار پڑھ, علماء کو بلا کے ان سے سن, ان کا کردار کیا تھا. پھر جو ان کا کردار نکلے اس کا کریڈٹ جاتا ہے ابو سفیان کو. ادھر محمد کھڑا کر, ادھر علی, پھر ان کا کردار پڑھ, جو ان کا کردار نکلے کریڈٹ جائے گا ابو طالب. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ
کہ ابھی آپ نے ایک بیٹے کی شادی کر دی ہے تو آپ سوائے تشیعوں کے مولوی صاحب کے کسی سے نکاح نہیں پڑھوائیں گے. اگر حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میرے نبی نے اپنا نکاح ابو طالب سے پڑھوایا تھا. کل ایمان جوز قرآن نعرہ حیدری. آؤ دیکھیں یہ 4 سطر یاد آئیں گے آپ کے اندر کچھ کر دو. آپ کی کسی نے لکھا کیا خبر تجھ کو مسلمان کسے کہتے ہیں. بڑا کو مسلمان بنا پھرتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کہتے کسے ہیں. کیا خبر تجھ کو مسلمان کسے کہتے ہیں اور کیا خبر کہ صاحب ایمان کسے کہتے ہیں. کیا خبر تجھ کو مسلمان کسے کہتے ہیں اور کیا خبر کہ صاحب ایمان کسے کہتے ہیں. پہلے جا کے پڑھ محمد کے نکاح نامے کو پھر تو سمجھے گا کہ عمران کسے کہتے ہیں. اچھا صدیوں سے بکواس چلی آ رہی ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ اسلام پہ نہیں تھے مسلمان نہیں تھے. اچھا وہ مسلمان نہیں تھے. ابو سفیان مسلمان. تمہیں بات بتا کہ ابو طالب کے کفر نے اسلام کو نقصان کیا دیا ہے اور ابو سفیان کے اسلام نے دین کو فائدہ کیا دیا ہے. یار تو بچہ نہیں تجھے سب پتا ہے. آئینہ اس لیے دیکھیں تاکہ چہرہ نہ تجھے سب پتا ہے. تو جانتا ہے کہ ابو طالب وہ ہے جس نے محمد کی حفاظت کی, علی نے نبی کی حفاظت کی, علی کے بیٹوں دین کی حفاظت کی. ابو سفیان نے محمد سے لڑائی کی, معاویہ نے علی سے لڑائی کی, یزید نے حسین سے لڑائی کی. تو بچہ نہیں تجھے پتہ ہے, تو سب جانتا ہے. لیکن ایک گزارش کروں میں نہیں چاہتا کہ شیعہ بن, میں تجھے شیعہ کرنے نہیں ہے, لیکن ایک گزارش نہیں کروں گا جب تو مرے نا تو مرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ دین کو بچانے والے کون تھے اور دین کو مٹانے والے کون تھے. نبی کی حدیث ہے, امام حسین کی بیان میں فرماتے ہیں جدہ حسین جنہ, یہ حسین وہ ہے کہ جس کا دادا جنتی ہے. اب اس سے نبی کہہ رہا ہے کہ اس کا دادا جنتی ہے. تو حدیث پہلے کوئی سنت فرما لیں. جدہ حسین جنہ, یہ حسین وہ ہے کہ جس کا دادا جنتی ہے. جدہ حسین جنہ, یہ حسین وہ ہے کہ جس کی دادی بھی جنتی ہے. ابو حسین جنہ, یہ حسین وہ ہے کہ جس کا ابا جنتی ہے. امہ فی الجنہ, یہ حسین وہ ہے کہ جس کی ماں جنتی ہے. اخوہ فی الجنہ, یہ حسین وہ ہے کہ جس کا بھائی جنتی ہے. اختہ فی الجنہ, یہ حسین وہ ہے کہ جس کی بہن جنتی ہے. انا جدہ فی الجنہ, یہ حسین وہ ہے کہ جس کا میں نانا محمد مصطفیٰ جنتی ہے. وجدہ فی الجنہ, یہ حسین وہ ہے کہ جس کی نانی جنتی ہے. آگے فرماتے ہیں امہ فی الجنہ, یہ حسین وہ ہے کہ جس کا چچا جنتی ہے. آگے فرماتے ہیں امتہ فی الجنہ, یہ حسین وہ ہے کہ جس کی پھوپھی جنتی ہے. جعفری صاحب, بابر صاحب, باقر صاحب, سارے رشتے میں نے حدیث میں پڑھ دیے, لیکن آج تک میں نے حدیث میں نہ کسی عالم دین سے سنا نہ حدیث میں پڑھا کہ نبی نے فرمایا خالہ فی الجنہ, خالتہ فی الجنہ, کہ اس کی ماسی جنتی ہے. آپ نے سمجھا ہے, سمجھ کیا پی گئے ہیں جو بھائی, نہ کسی عالم دین نے بتایا, نہ کسی نے لکھا, نہ حدیث میں ہے. اچھا وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی خالت تھی ہی نہیں اسے. یار حد نہیں ہوگی, یہ تو فرما دیا کہ محب فی الجنہ, کہ اس کا چاہنے والا جنتی ہے. والا بھی جنتی ہے. رسول نے حد نہیں کر دی. حسین کے ماننے والے کو ماننے والا وہ جنتی ہے, حسین کی حالت جنتی نہیں ہو سکتی. تو معلوم
نبی کی اور بیٹیاں بھی ہوتی، جہاں حسین کے چاہنے والوں کا نام لے دیا وہاں حسین کی معصوم کا نام بھی لے دیتے، تو معلوم ہوا کہ حسین کی خالائے تھی نہیں، نبی کی صرف ایک ہی بیٹی وہ جناب سیدہ، پھر اس کو جدہ حسین جنہ، حسین کا دادا جنت۔ کون ہے حسین کا دادا؟ جس کا نام ہے عمران، جس کی کنیت ہے ابو طالب، نام عمران، کنیت ابو طالب۔ یہ کنیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ہر علاقے میں شرفاء کا دستور ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی، کوئی بڑا بیٹا یا بیٹی ہو تو اس کی نسبت سے نام لیتی ہے۔ جس طرح آپ کے بڑے بیٹے کا نام ہے حسن، آپ کی وائف جب بھی آپ کو پکارتی ہوگی تو کہتی ہوگی حسن کے ابو، ایسے ہوتا ہے نا عرب کے شریف گھرانے کا یہی دستور تھا، اور ہمارے یہاں بھی ایسا چلتا رہتا ہے۔ اب اگر کسی کو عربی میں کہا جائے حسن کے ابو تو کہیں گے ابو الحسن، تو نام ہے عمران، کنیت ہے ابو طالب۔ یہ کنیت کب پڑی؟ دیکھیں جناب ابو طالب کے 4 بیٹے، پہلے طالب سے چھوٹے عقیل سے چھوٹے جعفر سے چھوٹے اور آدم سے بڑے ہیں علی۔ اب جب طالب دنیا میں آئے تو کنیت پڑ گئی ابو طالب۔ دیکھیں دنیا بڑی جاہل ہے، خدا کی قسم کہہ تو شرم ہی نہیں آتی کہ ابو طالب مومن تھے یا نہیں، مسلمان تھے یا نہیں، مگر کہ جنہیں ابو طالب کے ایمان پر شک ہے، مجھے اس کے پورے خاندان کے ایمان پر شک ہے۔ جسے ابو طالب کے ایمان پر شک، پھر مجھے اس کے پورے خاندان کے ایمان پر شک، جس کے بارے میں اللہ قرآن نے کہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ یقینا اللہ نے آدم کو بھی چن لیا، نوح بھی چن لیا، آدم چن لیا گیا، نوح چن لیا گیا، ابراہیم اپنی آل سمیت چنے گئے، عمران بھی اپنی آل سمیت چنے گئے۔ جس عمران کا ذکر اللہ نبیوں کے ساتھ ہوئے، آدم نبی ہے کہ نہیں؟ نوح نبی ہے کہ نہیں؟ ابراہیم شجر الانبیاء ہے کہ نہیں؟ حضرت عمران کا ذکر انبیاء کے ساتھ، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اب دنیا نے تو ہم سے یہ بحثیں شروع کر دی کہ جی سورہ آل عمران یہ حضرت عمران کے نام تھوڑی، یہ کس کے نام پر ہے؟ یہ تو حضرت، کسی نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے نام سے عمران، حضرت مریم کے ابا عمران، تو یہ ان کا نام ہے قرآن میں۔ کچھ لوگ نے کہا نہیں غلط، حضرت موسیٰ کے باپ کا نام تھا عمران، یہ ان کا نام ہے۔ اور ہم علی کے چاہنے والوں کا، علی کے لوگوں کا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ نہیں، یہاں عمران سے مراد نہ حضرت عیسیٰ کے نانا ہے نہ حضرت موسیٰ کے ابا ہے، بلکہ ہے عمران سے مراد حضرت علی بن ابی طالب کی والد محترم ہے۔ اچھا بھائی دیکھیں نا، کوئی جو دعویٰ کرے کہ یہ تصویر میری ہے، جعفری صاحب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تصویر میری ہے، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میری ہے اور میں کہتا ہوں کہ میری ہے، ان میں سے کوئی ایک تو ٹھیک ہوگا نا؟ تینوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اب 3 دعوے ہو چکے، کچھ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے نانا ہیں، کچھ نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے بابا ہیں، ہم مسکینوں کو کہنے کسی میرے مولا علی کے والد محترم کا نام ہے ابو طالب۔ اس آیت میں، اس صورت میں یہ جو عمران ہے حضرت ابو طالب کا نام ہے، حضرت ابو طالب کا نام ہے، انہی کا ذکر قرآن ہے۔ اب یہ کیسے پتہ کیا جائے کہ کس عمران میں ہے یہ صورت، کس عمران کا ذکر ہے صورت میں؟ آئیے اسی آیت سے پتہ کرتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ غور سنیے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو اس کی آل سمیت، وآل عمران علی العالمین، اور عمران کو بھی چن لیا اس کی آل سمیت قیامت تک کے لیے۔ اب ایسا کوئی عمران ہمیں چاہیے جس کی آل قیامت تک چل رہی ہو، بس جس کی آل قیامت تک چل رہی ہوگی وہی عمران ہے جس
کا ذکر قرآن کے ہے. آئیے پھر جب تاریخ کی برگزاری کی تو پتہ یہ چلا کہ حضرت موسیٰ کے باپ عمران کی آگ حضرت موسیٰ تک پہنچی. حضرت موسیٰ کی ایک بہن تھی یا بیٹی تھی جس کا نام تھا کلثوم یا خرطوم. وہاں تک حضرت موسیٰ کی آگ آئی, آگے ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ کوئی بیٹا ہے ہی نہیں آگے. حضرت عیسیٰ کے نانا عمران کی آگ حضرت بی مریم کا جو ابا تھے ان کا نام تھا عمران, ان کی آل حضرت عیسیٰ تک پہنچی. اب آگے حضرت عیسیٰ نے نہ شادی کی نہ بیاہ, وہ اس عمران کی آل بھی ختم. اب سارے شیعہ سنی مولوی صاحبان مجھے وہ عمران تلاش کر کے دے کہ جس کی آل قیامت تک چل رہی ہے. کون ہے وہ عمران کہ جس کی آل قیامت تک چل رہی ہے؟ بس جس کی آل قیامت تک چل رہی ہے اسی عمران کا ذکر ہے. اس بحث کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. ابو طالب مومن تھے یا نہیں, مسلمان تھے یا نہیں. ایک میں تو کہتا ہوں حفظ الرحمان مولانا ہے, انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جی عمران کا اس کے علاوہ کچھ قصور نہیں, صرف اتنا قصور ہے کہ علی کا باپ ہے. بھائی کوئی کسی کا باپ ہو, کوئی کسی کا بیٹا ہو, یہ کسی کے اختیار میں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. وہ چاہے تو کسی مسلمان کے گھر پیدا کر دے گا, چاہے تو کسی ہندو کے گھر پیدا کر دے گا, چاہے تو شیعہ کے گھر پیدا کر دے گا, چاہے تو سنی کے گھر پیدا کر دے گا, اور اگر چاہے تو خود اپنے گھر پیدا کر دے گا. صلوات پڑھیں اللہ تعالیٰ. عمران کا اگر یہی قصور ہے کہ وہ علی کا باپ ہے, علی کے باپ پر کیسی بحث ہے؟ بحر کے باپ پر بحث ہونی چاہیے کہ کس کا باپ کیا تھا اور کس کا باپ کیا تھا. اور میں تو کہتا ہوں کہ علی تو انتہائی خوش نصیب ہیں کہ انہیں ابو طالب کی صورت میں باپ ملا, اور ایک ہے ابو طالب, قرآن کی قسم ایک ہے ابو طالب. ورنہ تاریخ میں ایسے ایسے نام بھی ہیں کہ دیکھیں, ایک نام ہے ابن القصیر. اب یہ پوچھو یہ کس کا بیٹا ہے؟ کثیر کا. اب کثیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک نام ہے ابن زیاد, یہ نام ہے کہ نہیں؟ ان پہ بحث کرو. اچھا ایک نام ہے ابن مسافر, یہ نام بھی ہے کتابوں میں, ان پہ بحث کرو یہ کس کا بیٹا ہے؟ میں تو کہتا ہوں علی انتہائی خوش نصیب ہے کہ انہیں ابو طالب کی صورت میں باپ ملا, اور ایک ہے ابو طالب. ورنہ دنیا تو بڑی بدبخت ہے جن کے رہبروں کے نام ایسوں کہ ابن القصیر, ابن مسافر, ابن زیاد, ان کے رہبر ایسے ہوں پھر ان کے مرید کیسے ہوئے. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے مولا علی کے بابا کا نام ہے ابو طالب اور ایک ہے ابو طالب. لہذا ہم دونوں کا, ہم یعنی شیعوں کا اور سنیوں کا گہرا تعلق ہے حضرت ابو طالب سے. اس لیے میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں تمام مولوی صاحبان سے کہ مہربانی کرو حضرت عمران کے پیچھے نہ پڑو. یار حضرت عمران کا قصور کیا ہے؟ اس نے کسی کا دل دکھایا ہو, کسی کو زخمی کیا ہو, کسی کو رنج پہنچایا ہو, کسی کو ٹھیس پہنچائی ہو. اہل سنت کے مشہور عالم مولانا حفظ الرحمان نے تو یہاں تک لکھ دیا, پہلے بیان کیا کہ حضرت عمران کے علاوہ کچھ قصور نہیں, کہ علی کا باپ ہے. تو بھئی علی کا باپ ہونے عمران کے اختیار میں تو نہیں تھا, یہ تو اللہ کے اختیار میں تھا. اگر جھگڑنا ہے تو اللہ سے جھگڑو. میں تو حیران ہوتا ہوں یار تمہیں حضرت عمران کی قربانی یاد نہیں؟ شیب ابی طالب نے کیا کیا تھا حضرت عمران نے؟ مسلسل 3 سال تک محمد مصطفیٰ کو اٹھا اٹھا کر محفوظ جگہ پہ سلاتا ہے. اپنے سگے بیٹوں کو مسلسل اٹھا اٹھا کر محمد کے خطرے والے بستر پہ سلاتا ہے. میں کہتا ہوں جو ابو طالب اپنی اور اپنے بیٹوں کی جان تک محمد مصطفیٰ پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار رہے, وہ مومن نہیں. اور جو جنگ خیبر میں بھاگے وہ امیر
جو نبی پہ اپنی اور اپنے بیٹوں کی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے، وہ تو مومن بھی نہیں، وہ تو مسلمان بھی نہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ اور جو نبی کو احد میں اکیلا چھوڑ کے چڑھ جائے پہاڑ پہ، وہ کیسا امیر المومنین؟ میرے بھائیوں دیکھیں، جعفری صاحب نے ہر سال اشراق کرواتے ہیں، پھر جو پروگرام بھی ہوتے ہیں، اب جو ان کے قریب ہے، جس طرح باقر صاحب ہو گئے، بابر بھٹی صاحب ہو گئے، بھائی ہو گئے، اب یہ کہہ سکتے ہیں، جس طرح پوچھا جائے، میں پوچھوں گا کہ آپ کا پروگرام اشراق کب ہوتے ہیں، تو بابر بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ میں جو اشراق کرواتا ہوں نا وہ کوٹ نظام مستحق میں کرواتا ہوں،